بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ فرمانی امام محمد باقر علیہ السلام: جاہلوں کے دل ان شکاری جانوروں کی طرح ہیں کہ لالچ ان کو اپنی جگہ سے نکالتی ہے اور وہ شیطانی فریب کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ ہی سربلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ نہ محرم سے باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ہوش نہیں رہتا، کیا مسلمان ہونا کیا گناہ، بس مزے لو، چپکے سے باتیں کرو، جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا۔ جب قبر تمہارے جسم کو نچوڑے گی، جب قبر میں ہر طرف اندھیرا ہوگا اور جب سانپ بچھو تمہارے جسم کو گوشت کھا رہے ہوں گے، جب جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا، تو کیا اے مسلمان جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ مت کرنا فرمانی، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ جس کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اہم ہیں، وہی شخص اپنے رویوں سے بتاتا ہے کہ یہی تو تمہارا وہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرتے۔ کچھ دل بیمار ہوتے ہیں اور کچھ آنکھوں میں حسد کا زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ زندگی جینے کے لیے بہترین اصول یہ ہے کہ کسی کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو اگر تمہارے ساتھ کیا جائے تو تمہیں ناگوار گزرے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ صبر کر لوں یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ ہر وہ مرد جو معاف کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک ایسا مرد ہے جو اپنی خطاؤں کے بوجھ کو پہچانتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ اگر زندگی دوبارہ شروع ہو تو آپ کون سی یہ غلطی کبھی دوبارہ نہیں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین ہے وہ جو اپنی عورتوں یعنی اہل خانہ کے لیے بہترین ہو۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگی تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایمان اور حیا ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ گھر کی دہلیز پر باپ کی بوسیدہ چپل کسی قلعہ کے مضبوط تالے سے زیادہ حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے۔ اگر باپ سلامت ہے تو لکھو الحمدللہ۔ ایک قبر پر کیا خوب لکھا تھا، میں کس کو کیا الزام دوں، ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ مرد کی محبت کا اندازہ، اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچے کہ وہ مرد آپ پہ کتنی سختی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی چیز یا اسی شخص پر جتاتا ہے جس کو وہ اپنے دل و جان سے چاہتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ اسی کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اور جو مرد آپ پر غصہ نہیں کرتا اور نہ ہی ناراض ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کے دل میں نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ جھگڑا اس لیے بھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ ہم جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوشی وہ نہیں جو آپ کو حاصل ہو، خوشی وہ ہے جو آپ دوسروں میں تقسیم کریں۔ جس انسان نے بانٹنا سیکھ لیا اس نے پانا سیکھ لیا۔ اے اللہ پاک، ہم پر اپنا رحم و کرم فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ پاک، ہم سے راضی ہو جاؤ
اور ہم خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یا اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفت سے محفوظ فرما مولا۔ یا اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما مولا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔